بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظیم بن یحییٰ صاحب صدر نرمل اور مرزا اسد بیگ صاحب، ندیم اللہ حسینی صاحب، نور الدین تنویر صاحب اور رفیع صاحب اور دیگر قائدین مجلس، نوجوان ساتھیوں اور خاص طور سے پشے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت دار ماؤں بہنوں، یہ جو کوئی جلسہ نہیں ہے اور یہ جو بات ہو رہی ہے یہ گھر کے اندر کی بات ہے. گھر کے اندر ماں باپ اور اپنی اولاد اور اپنے خاندان کو بٹھا کر ایک تصفیہ کرتے ہیں، عام طور پر گھروں میں دیکھا جاتا ہے. یہ ایک اہم بات ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں اور ہمارے پاس سب میں بڑا ہتھیار جس کے اوپر ہم کو یقین اور ایمان ہے اور اعتماد ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. یہ کلمہ اتنا بڑا، اتنا وزندار، اتنا طاقتور ہے کہ اس کے سامنے پوری کائنات ایک ذرے برابر بھی نہیں ہے. تو میرا آپ کا ایک رشتہ ہے اور آپ کا عظیم بھائی کا ایک رشتہ ہے، آپ کا رؤف صاحب کا، اسد صاحب کا ایک رشتہ ہے. یہ رشتہ جو ہے ہم کو حیدرآباد اور نرمل کے بیچ کے محتاجگی نہیں ہے. یہ رشتہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہے. تو میرے نوجوان ساتھیوں، آج وقت کا تقاضا ہے، ملک کے بدلتے ہوئے حالات اور نئی نئی سیاسی جماعتیں جو آ رہی ہے اور بڑھ رہی ہے، ہر سیاسی جماعت کا اندر سے ایک ہی منصوبہ ہے اور ایک ہی مقصد ہے. کوئی کھل کے بولا، کوئی پیچھے بولا، کوئی اندر بولا، کسی کے دماغ میں ہے. مقصد سب کا ایک ہی ہے، مطلب سب کا ایک ہی ہے. تو بدلتے ہوئے ملک کے حالات اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں. نوجوان ساتھیوں غور سے سنو، میں حیدرآباد سے یہاں پر طویل 200-250 کلومیٹر کا سفر کر کر آپ کو ایک امپورٹنٹ میسج دینے کے لیے یہاں پر آیا. ہم یہاں پر آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے یہ مجمع جمع نہیں کرے، بلکہ آپ کو ایک خبر نامہ دینے کے لیے آئے، ایک اطلاع دینے کے لیے آئے. آپ نیند میں ہیں، آپ کی نیند کو بیدار کر کر آپ کو جگانے کے لیے آئے کہ اب وقت آ گیا. 65 سال سے ہم سو رہے ہیں، 65 سال سے غنودگی میں ہیں اور 65 سال سے رحم و کرم پہ ہے، 65 سال سے عاجزیوں میں ہے، 65 سال سے کسی دوسرے کے اوپر محتاج ہے. مگر آج ہم کو یہ ضروری ہو گیا کہ ملک کے بدلتے ہوئے حالات اور ہمارے نوجوانوں کے ساتھ جو مسلسل ناانصافی ہو رہی ہے، احمد آباد احسان جعفری مرحوم کی کانسٹیٹنسی میں جو بربادی ہوئی، مظفر نگر میں جو بربادی ہوئی، مالیگاؤں میں جو ہوئی، آسام میں جو ہوئی، بہار میں جو ہوئی، مدھیہ پردیش میں جو ہوئی، سارے ہندوستان کے یہ 29 ریاستوں میں ہر جگہ ہمارا نوجوان، ہمارے لوگ پریشان ہیں. عزت و آبرو کی عصمت ریزی کی جا رہی ہے اور ہر جگہ ایک بحرانگی ہے، ایک پریشانی ہے. ساری بڑی طاقت ہم میں رکھتے ہوئے اتنی بڑی تعداد میں ہے، ہم اقلیت ہے، اتنی بڑی اقلیت ہے ہماری، اگر ایک مجھ جمع ہو جائے تو قسم خدا کی ہم سے بڑا طاقتور کوئی اور نہیں ہے. اگر ایک جمع ہو جائے، مگر یہ ہماری بدنصیبی ہے، یہ ہمارا بیوقوفی پن ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہے. جیسا کہ آپ کی یہ جو بستی ہے، یہ بستی کا نام شیخ صاحب پیٹ، الحمدللہ اتنی بڑی بستی ہے اور پورے کے پورے کلمہ گو بھائی ہیں. مگر بدنصیبی کی بات کیا ہے کہ الگ الگ حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، الگ الگ دشاؤں میں ہیں، بکھرے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، لٹے ہوئے ہیں، جوتے کھا رہے ہیں، عاجزیوں میں ہے، رحم و کرم پر ہے، پھر بھی شعور نہیں آ رہا. کب تک ہمارا یہ حال رہے گا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. ہر قوم کی ایک جماعت ہے، ریڈیوں کی جماعت کانگریس، کماؤں کی جماعت ٹی ڈی پی، کاپروں کی جماعت کے سی آر، یہ پرجا راجم، اور ابھی ایک اسٹار پارٹی کھول رہی ہے ان کی. میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں، ویلماؤں کی، کاپروں کی، ریڈیوں کی، ہر کمیونٹی کی ایک جماعت ہے اور ان کا ایک نیشنل لیڈر ہے جس کی وجہ سے ان کی نمائندگی اتنی پاورفل ہے ایوانوں میں کہ ان کے حقائق کو ان کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
ان کے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ آپ کے حق کے لیے بات کرتے ہیں، مگر ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے کوئی نیشنل لیول پر پاورفل لیڈر نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آج نوجوانوں میں ایک شعور آیا کہ ہمارے صدر محترم ممبر آف پارلیمنٹ عالی جناب نقیب ملت الحاج اسد الدین اویسی صاحب ہندوستان کے 25 کروڑ بے بس غیور مسلمانوں کی آواز بن کر ابھر رہے ہیں۔ اور وہ آواز کس کے لیے ہے، وہ درد کس کے لیے ہے، وہ طلب کس کے لیے ہے، وہ تکلیف کس کے لیے ہے، وہ پریشانی کس کے لیے ہے، وہ راتوں کی نیند حرام ہو رہی کس کے لیے، دن بھر محنت کرنا ہے کس کے لیے، دن بھر پیدل دورے، راتوں کے جلسے، ایک جلسہ، 2 جلسے، 3 جلسے، سال کے 365 دن محنت اور 5 سال اسی طریقے سے 60 مہینے محنت، یہ کس کے لیے ہے؟ آپ کو مجھ کو جگانے کے لیے ہے۔ میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھ رہا ہوں جس میں خود بھی شامل ہوں، مگر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم چند لوگوں کو ہدایت دے دی۔ اب آپ کی باری ہے، غور سے سنیے میرے نوجوان ساتھیوں، یہ کوئی ووٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ایک الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ہم آخر کب سدھریں گے؟ ہم متحد کیوں نہیں ہو سکتے آپس میں؟ ہم منظم کیوں نہیں ہو سکتے آپس میں؟ ہم میں ہر وہ خوبی ہے، دماغ ہے، عقل ہے، جذبہ ہے، شیردلی ہے، طاقتور ہے، اور دشمن سے مقابلہ کرنے کی وہ طاقت ہے، اور اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہے، ایمان والے ہیں، مگر پھر بھی ایک چیز سے ہم مار کھا رہے ہیں۔ اگر ہم میں وہ ایک چیز آ جائے تو ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اگر ایک چیز ہم میں آ جائے، وہ ایک چیز کیا ہے؟ ہم میں سیاسی شعور نہیں ہے، ہم میں سیاسی شعور نہیں ہے۔ بیداری کو بڑھانا ہے، ہمارے کو بیداری سے باہر آنا ہے، بیداری کو بڑھانا ہے ہم کو یہ شعور لے کے آنا ہے کہ ہندوستان ایک سیکولر کنٹری ہے، اور اس ملک میں کئی مذہب ہیں، کئی زبانیں ہیں، اور کئی قسم کے لوگ ہیں، ہر ایک کو اپنا اپنا زندگی میں جینے کا اختیار ہے، مگر یہ اختیار 65 سال سے ہم سے دور ہے۔ اب کام کی بات کریں گے، کام کی بات کریں گے۔ اگر میری آواز ان کانگریسیوں تک بھی جا رہی جو میرے اپنے بھائی ہیں، تو میں ان کو بھی، ان کے حق میں بھی دعا کر رہا ہوں۔ آج ملک کے بدلتے ہوئے حالات اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں، نوجوانوں، مسلمانوں، تمہارا خون پانی سے سستا ہو گیا۔ کسی زمانے میں ریڈیو پہ خبر آتی تھی کہ فلاں فسادات میں 1 مارے گئے، 2 مارے گئے، مگر آج کے فسادات میں 1000 مارے گئے، 2000 مارے گئے، 3000 جل کے مار گئے، اتوں کی عصمت ریزی ہوئی، اتوں کی دکانیں جلا دیے گئے، اتوں کے مکانیں جلا دیے گئے، 100 سے کم فگر نہیں آ رہا۔ ایسے بدلتے ہوئے بربادی کے ماحول میں اگر ہمارا کوئی کلمے والا بھائی کسی غیر جماعتوں کا، کسی فرقہ پرست طاقتوں کا اگر ساتھ دے رہا ہے، تو میں یہ سوال کر رہا ہوں یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کب تک ہوگا؟ یہ کیا ان کو اللہ توفیق کب دیں گا آخر؟ اور توفیق اللہ کب دیں گا؟ جب ان میں سدھرنے کا، ان میں شعور آئے گا۔ ارے آج تمہارے میرے بیچ میں ایک رشتہ ہے، وہ رشتے کو مت توڑو نوجوانوں۔ اگر تم کہیں سے سن رہے ہو تو تمہارے ضمیر سے تم ایک سوال کرو کہ یہ کام آپ کس کے لیے کر رہے ہیں، کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہے اور اس سے نقصان کیا ہے؟ اس سے فائدہ جو ہونے والا ہے وہ تمہاری ذات کو چند روپے ملیں گے، اور قوم کا، ملت کا سودا کرنے والوں کو جو کمائی آ رہی ہے تمہارے گھر میں، قوم کا سودا کر کر کسی دوسرے فرقہ پرست طاقتوں کو تم اقتدار میں لا کر جو پیسہ تم گھر کو لا رہے ہیں، جو اپنی آل اولاد کو کھلا رہے ہیں، وہ پیسہ حرام نہیں ہے بلکہ اکبر حرام ہے۔ ایسا لقمہ تم اگر اپنی اولاد کو کھلائیں گے تو وہ اولاد کبھی وفادار نہیں نکلیں گی، کبھی فرما بردار نہیں نکلیں گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، اور بخاری شریف کی، مسلم شریف کی جن نمبر 3 حدیث نمبر 1805، یہ جا کر اپنے پاس جن نمبر 3 مسلم شریف کھول کر دیکھنا ہے، دیکھ لیجئے آپ لوگ، میں حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے قوم میں جو لیڈر ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، ان کی مخالفت کرنا، ان کے خلاف عوام میں بات کرنا، یہ سخت منع فرمائے، اور ان کے اوپر اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو قوم میں ایک امیر نہیں ہوتا، وہ قوم کا امیر شیطان ہوتا ہے۔ اگر کوئی قوم کا امیر ہے
ہمارے پاس مومن، ہمارے پاس مسلمانوں میں، ہمارے اپنے لوگوں میں ایک امیر ہے، اور اس کی تابع اگر ہم نہیں رہیں گے تو ہمارے اوپر سخت دردناک عذاب ہے۔ جو قوم کا لیڈر امیر نہیں ہوتا، اس کا لیڈر امیر ہوتا ہے، اور جو امیر کے تابع اگر ہم قوم پورے مل کر ان کے ساتھ نہیں رہیں گے تو کل اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پوچھ ہم کو کرے گا، اور ہم کو ہمارے امیر کو طاقتور بنانا ہے۔ ایک امیر اور پورا ہندوستان کا 25 کروڑ غیور مسلمان، یہ ہماری سوچ ہے۔ ارے ہم ہندوستان کے کئی ریاستوں میں جانا ہے ہم کو، یہ آندھرا پردیش کی ریاست، یہ تلنگانہ کی ریاست کے پیچھے کب تک رہیں گے ہم؟ تم لوگوں میں شعور آ جانا چاہیے۔ تم لوگوں کو مجلس سے سچی محبت ہے؟ مسجد کے سامنے ڈرے ہوئے ہاں یا نہ بولو، بات ختم کر دیں گے۔ سچی محبت ہے؟ اس کی آواز سے کام آنے والا نہیں ہے۔ سچی محبت ہے؟ تو کیا کرنا چاہ رہے ہیں تم یہ الیکشن میں؟ ایک امیدوار تمہارا کرما کو بھائی سامنے ٹھہرا ہوا ہے، یہ تمہارا فرض بنتا ہے کہ مجھے بولنے کی ضرورت کیوں پڑی، عظیم بن یحییٰ صاحب کو بولنے کی ضرورت کیوں پڑی، علی جناب اسد الدین اویسی صاحب کو بولنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا تم کو اتنی عقل نہیں ہے کہ ملک میں کتنے ریاستیں ہیں، ہر ریاست میں تمہارا بھائی پریشان ہے، ہر ریاست میں مسلمان برباد ہو رہا، لٹ رہا، مٹ رہا، خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، اخباروں میں پڑھ رہے ہیں، پیپروں میں دیکھ رہے ہیں، ٹی ویوں میں دیکھ رہے ہیں۔ کب آخر آئیں گی تم کو؟ کیا یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے؟ کب اگر ہم ایک پلیٹ فارم پر آئیں گے؟ کب ہم اگر مضبوط ہوں گے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیوں آپس میں ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں؟ کب تک اگر ہم بکھرے ہوئے رہیں گے، ٹوٹے ہوئے رہیں گے، مٹے ہوئے رہیں گے، لٹے ہوئے رہیں گے؟ کب تک ایسا ہوگا؟ نہیں، یہاں سے حالات کو بدلنا ہے ہم کو۔ میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، میں کوئی ووٹ مانگنے کے لیے یہاں پر نہیں آیا ہوں، میں اتحاد مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ ہم میں اتحاد نہیں ہونے کی وجہ سے ہماری یہ حالات ہو رہی ہے۔ کوئی قصوروار نہیں ہے، جتنے جوتے ہم پر پا رہے ہیں اس کے قصوروار ہم خود ہیں۔ کوئی قصوروار نہیں ہے، ہم موقع دے رہے ہیں، آؤ مارو، ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، آؤ مارو، ہم بکھرے ہوئے ہیں، آؤ مارو، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے، آؤ مارو، ہمیں اتحاد نہیں ہے، ہم موقع دے رہے ہیں۔ اس کی کیا مجال ہم پر ہاتھ اٹھائے یا ہمارے لوگوں کا خون اور عصمت ریزی آبرو کے ساتھ کھیلا جائے، مکان دکان کاروبار کے ساتھ کھیلا جائے؟ ارے یہ غریبی کب تک رہیں گی؟ یہ بے بسی کب تک رہیں گی؟ یہ مجبوری کب تک رہیں گی؟ جو درد تمہارے لیے نخبے ملت کو ہے، پورے ہندوستان میں کسی سیاسی لیڈر کو نہیں ہے، یہ بات طے ہے۔ جو محبت تم کو نخبے ملت سے ہے، تم کو کسی سیاسی لیڈر سے نہیں ہے، یہ بات بھی طے ہے۔ وہ تمہارے ہیں، تم ان کے ہیں، یہ بات طے ہے۔ بیچ میں خونی پنجہ نہیں آنا چاہیے، بیچ میں خونی پنجہ نہیں آنا چاہیے، بیچ میں ٹوٹی سائیکل نہیں آنا چاہیے، بیچ میں اور کوئی سیاسی جماعت نہیں آنا چاہیے۔ ارے یہ جماعت تمہاری ہے۔ ہندوستان کو آزاد ہو کر 65 سال ہوا، مگر آج بھی مسلمان کانگریس کی غلامی سے آزاد نہیں ہوا۔ اگر وہ دن کب آئے گا، کس دن ہم آزادی ملیں گی ہم کو؟ خالی ہم کو ووٹوں کے لیے استعمال کیا جا رہا پچھلے 65 سال سے، اور ہم کو ایک باپ کی جاگیر سمجھ کر 65 سال سے ایک ووٹ بینک بنا کر رکھے کہ آؤ ووٹ ڈالو، ان کو اقتدار میں بٹھاؤ، پھر 5 سال کے لیے تم غلامی کرو۔ ان کے لیے سیاست ایک بزنس ہے، میرے قائد کے لیے سیاست ایک خدمت ہے، یہ فرق ہے۔ ان کے لیے سیاست، ان کے لیے کرسی ایک بزنس ہے، پیسہ لگا کر کرسی پر بیٹھتے ہیں اور چوس چوس سے غریبوں کا خون، زمینوں کے سودے، اوقاف کی جائیدادوں کے بکری اور معاملے، قبضے، یہ ان کے دھندے ہیں۔ اور میرے قائد نخیب ملت، آپ کے محبوب قائد کا سیاست ان کا ایمان ہے، سیاست ان کی آخرت ہے، سیاست قوم کی خدمت ہے، سیاست اپنے لوگوں کا درد ہے، سیاست بے چینی ہے ایک اپنے لوگوں کے لیے۔ کہاں کسی بستی میں کدھر ظلم ہو رہا، پولیس کا ظلم کس پر ہو رہا، امیڈیٹ مجلس آ جاتی ہے۔ جہاں جہاں ناانصافی ہو رہی، دو بھائیوں کا جھگڑا، پڑوسیوں کا جھگڑا، کورٹ کچہری کا جھگڑا، اوقافی جائیدادوں کا جھگڑا، اور حق اور باطل کے درمیان حق پہ فیصلہ کرنے والی جماعت ہے یہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم رہنے والی جماعت ہے۔ میرے عزیز محترم دوست بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور میرے ننھے منھے بچوں، تم مستقبل ہو، 2019 کے 2024 کے ووٹرز ہو تم۔ ایسے ہی نسلوں کو، ایسے ہی معصوم بچوں کو یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں چند پیسوں کے لیے۔ کیا دیں گے ان کو یہ کانگریسیاں جو گیا یہاں سے، جو ٹھہرا یہاں سے، ایک کے خلاف ایک، ایک کے خلاف ایک، ایک کے خلاف ایک، جو ٹھہرے، کیا مل رہا ان کو پیسہ؟ لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، اپنی زندگی بنائیں گے اس میں؟
जैसा पैसा आएगा वैसे ही जाएगा, बीमारियों में जाएगा, हॉस्पिटलों के बिलों में जाएगा, परेशानियों में जाएगा, एक्सीडेंटों में जाएगा। याद रखो ये पैसा जो कौन का सौदा करके पैसा कमा रहे हैं, मैं तुमको आगाह कर रहा हूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ के साथ। और सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ऐ मोमिनो तुम फिरका परस्त ताकतों का साथ मत दो, ये सामने तुम्हारी मीठी मीठी बातें करेंगे और पीठ पीछे छुरा भोंकेंगे। यही होते आया है। मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे यहां पर जो सामने ठहरे हुए हैं हमारे शाकिर साहब, अगर तुम्हारी बात भी, तुमको भी मैं एक बात बोल रहा हूं, अगर तुम्हारी नीयत सच्ची है कौम की खिदमत करने की तो अल्लाह तुम्हारा बेहतरीन तरीके से कामयाबी दे रहा। अगर तुम्हारी नीयत में यह है कि जीतूंगा और पैसा कमाऊंगा, अपनी जिंदगी बनाऊंगा, तो मैं तुमको एडवांस से बोल रहा हूं कि तुम यहां से हारने वाले हैं। तुम्हारी नियत ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे होनी चाहिए, तुम्हारी नियत कौम की खिदमत के लिए होनी चाहिए, तुम्हारी नियत जो तुम्हारी जात से हो सकता अच्छे से अच्छा करूंगा, ये बस्ती का, ये वार्ड का, ये डिवीजन का अवाम और कानून के बीच में रहने वाला कारपोरेटर बनूंगा। मेरे वार्ड में जितनी अवाम है, जितने मेरे वोटर से, जिनके वोट से मैं मुंतखब होकर जीते जा रहा हूं, मैं इन लोगों का एहसानमंद रहूंगा 5 साल और सलाह पे कायम रहूंगा, नमाज पढ़ूंगा, कुरान को मानों से पढ़ूंगा और आखिरत के लिए काम करूंगा और आखिरत में जन्नत के लिए काम करूंगा। अगर तुम्हारी नीयत इस बुनियाद पे है तो तुमको मैं वक्त से पहले मुबारकबादी दे रहा हूं कि तुम जीतने वाले हैं। इन्नमल अमाल बिन्नियता, तमाम इंसान के अमल उसकी नीयत पर है। मैं यहां तक आया, मेरी जबान में अगर तुमको तासीर नजर आ रही है, मेरे कहने पर अल्लाह तुमको अगर हिदायत दे रहा है, अल्लाह तुमको हिदायत दे रहा है, तो ये मेरी नीयत पर है कि मैं क्या नीयत से आया हूं। सिर्फ मेरे में एक दर्द है, जज्बा है। पिछले 1 साल से दिन में 4-4 बार पुकार लेते भोग लेते फिर रहा हूं मैं, सिर्फ एक ही चीज कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया होकर 56 साल हुए। अजीज साहब सही बता रहा हूं मैं, ये 56 साल पुरानी जमात इतनी छोटी क्यों है? इसका जवाब दीजिए। मैं अपनी बात खत्म करता हूं, चले आता हूं वहां से। इतनी पुरानी जमात इतनी छोटी क्यों है? जो नौजवान साथियों, तुम भी अकल रखते हैं, तुम भी पढ़े लिखे हो, शऊर रखते हैं, दुनिया देख रहे हैं, तुम भी, इतनी पुरानी जमात इतनी छोटी क्यों है? इस वजह से छोटी है कि हम में शऊर नहीं है, हम एक गारत की नींद सो रहे हैं, ऐसी नींद सो रहे हैं आके मार भी दिया तो परवाह नहीं, वैसी नींद सो रहे हैं। देख रहे हैं बाजू वाला मर रहा फिर भी सो रहे हैं, उधर देख रहे हैं कट रहा कोई फिर भी सो रहे हैं, उधर देख रहे हैं किसी का खून पानी से सस्ता आ गया फिर भी सो रहे हैं, पेपरों में पढ़ रहे हैं, न्यूजों में पढ़ रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं 4 मिनट 5 मिनट आधा घंटा एक आधी प्याली चाय के ऊपर बड़े बड़े फसादात को भूल जा रहे हैं। मगर नहीं, ये जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं है। ये जिंदगी क्या है? एक छोटा सा सफर है मेरे भाई। अल्लाह तुमको और मुझको जितनी हयात दिया, ये हयात का आधा हिस्सा हम गुजार चुके हैं, कुछ कम गुजारे कुछ ज्यादा गुजारे। इस 100 साल पहले ये मजमे में से कोई जिंदा नहीं था, पैदा नहीं हुआ था, और इंशाअल्लाह ताला जितने मजमे में जितने बस्ती में है 100 साल के बाद कोई कायम नहीं रहेगा, सब जमीन की खिजा बनने वाले हैं। दारा रहा ना जम न सिकंदर सा बादशाह, इस रूहे जमीन पर सैकड़ों आए और चल दिए। तुम्हारी क्या औकात, मेरी क्या औकात, तुम कितना जिंदा रहेंगे, मैं कितना जिंदा रहूंगा। मरना है फिर उठना है और अल्लाह के सामने सवाल जवाब के लिए ठहरना है। अरे मरने से पहले कोई एक ऐसा नायाब कारनामा करेंगे, मरने से पहले कोई ऐसा अच्छा काम करेंगे। आज के दौर में सब में मुश्किल काम मुत्तहिद करना है कौम को। सब काम आसान है, मस्जिद बना लो, मंदिर बना लो, मदरसे बना लो, बोरिंगा खुदा लो, सड़कें दला लो, हर काम आसान है, हर काम कोई भी कर सकता है। मगर कौम को मुत्तहिद करना, ये मासूम बच्चों के मुस्तकबिल को लिए सोचना, इनके मुस्तकबिल के लिए फिक्र करना, इनकी फिक्र कौन कर सकता है? वो अन्ना, वो मैडम, वो लोग करेंगे। अरे उन्होंने तो चाह रहे कि गलियों में रहो, नालियों में रहो, टीनों के कमाओ, मकानों में रहो, जितना माइनॉरिटी फंड मिलता है तुम्हारे के लिए, हमारे लिए, वो इस्तेमाल ही नहीं करते। साजिशें पे साजिशें हो रहे भाई। इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, मैं तुमको खुलकर नहीं बोल सकता, अदबन गुजारिश कर रहा हूं, मुत्तहिद हो जाओ। एक बार तगड़ा फैसला करो, खुले आसमान के नीचे तुम ठहरे हुए हो, अगर तुम्हारा कायद तुम्हारी फिक्र में साल के 365 दिन मेहनत कर रहे हैं, उनकी मोहब्बत में मंडलिस के कारनामे अगर तुमको बताना शुरू करो तो एक लंबी फेरी से ये वक्त खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे नायाब कारनामे, इतनी मुश्किलों के बाद, इतनी मशक्कतों के बाद आज तुम्हारी महबूब जमात इस मुकाम पर पहुंची है।
یہ تمہارا میرا فرض بنتا ہے کہ اس کو مضبوط کریں. ہم کھلے آسمان کے نیچے تم ٹھہر کر یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ایک ارادہ کر رہے ہیں کہ تمہارا ووٹ پڑے گا تو تمہارے اپنے بھائی کے حق میں، نہیں تو ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے. ووٹ ڈالیں گے تو شاکر بھائی کو، ووٹ ڈالیں گے تو مجلس کو کامیاب کریں گے، تو امیدوار کو کامیاب کریں گے، تو مجلس کو. مجلس کی کامیابی میں جیت کس کس کی ہے یاد رکھو. مجلس کی کامیابی میں سب میں پہلے تمہاری غریبی سے امیری کی جیت ہے. غریب راستوں سے نکلتا ہے جو راستہ، غریبی سے جو گزرتا ہے راستہ منزل رئیسی تک جا جاتی ہے، اس کی جیت ہے. مجلس کی کامیابی یتیموں کی کامیابی، مجلس کی کامیابی بیواؤں کی کامیابی، مجلس کی کامیابی مصیبت زدہ لوگوں کی کامیابی، مجلس کی کامیابی جس کا کوئی نہیں ہے زمین پر، آسمان پہ خدا ہے اور زمین پہ مجلس ہے، ان لوگوں کی کامیابی. مجلس کی کامیابی تمہاری اپنی خود کی کامیابی. مجلس کو کامیاب کرو، جماعت کو کامیاب کرو، جماعت کے حق میں رہو، جماعت سے جڑ کر رہو. بزرگوں تمہاری اس سے میری ادباً گزارش ہے، آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے، اپنے نونہالوں کو یہ تربیت دو، یہ وصیت کرو، یہ نصیحت کرو کہ جماعت کے ساتھ جڑے رہو اور جماعت کو مضبوط کرو. یہ میری گزارش ہے آپ تمام لوگوں سے. میں اور زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا ہوں. آپ تمام لوگوں سے یہ وعدہ کرنا ہے کھلے آسمان کے لیے، بولو ایک آواز میں، مجلس کو ووٹ ڈالیں گے، مجلس کو ووٹ ڈالیں گے. اس بستی سے، اس ڈویژن سے شاکر صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں. شاکر صاحب دل سے سلام کرو، نیت کرو کہ جیتے بعد تمام عوام کی، تمام ووٹرز کی خدمت کریں گے آپ سچے دل سے، تو تمہاری جیت طے ہے. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر انشاءاللہ ضرور کروں گا، ہر مشکل آسان کروں گا، یعنی کہ جو بھی فنڈس آئیں گا وہ لڑکے لانے کی کوشش کروں گا. انشاءاللہ ہر کامیابی کا راستہ ہر نوجوان کے اس میں رہیں گا. اور جو بھی میں کر رہا، جس مقصد سے میں کھڑے گا، وہ مقصد میرا یہ ہے کہ غریبی ہٹانا. اور جو بھی فنڈز یعنی کہ لون وغیرہ وغیرہ، جو بھی لوگ بول رہے ہیں کہ لون نہیں ملتا، ایم جیتی تو 5 سال پیچھے ہو جاتا شکشا پیٹ، یہ سب غلط بات ہے، یہ سب غلط بات ہے. یہ اگلی پارٹیاں جو ایسے کہ اپنے کو بھڑکا رہی ہے، بہنوں اور ماں بھٹکو مت. انشاءاللہ میرے کو جیت دلاؤ، اکبر الدین اویسی، اسد الدین اویسی کا نام روشن کرو شکشا پیٹ سے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ مجلس اتحاد المسلمین ایک جنگ ہے. یہ جنگ کس سے ہے؟ تو فرقہ پرست طاقتوں سے ہے. یہ جنگ لڑ رہے ہم. مجلس آئیں گی تو یہ ترقی کا کام نہیں ہوگا، مجلس آئیں گی تو وہ نہیں ہوگا. یہ منافقوں کی نشانی ہے. اور جو اپنی صفوں میں میر صادق، میر جعفر کی اولادیں بھی ہیں، اپنی صفوں میں سے ڈھونڈ کے نکالو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اللہ تم کو بھی ہدایت دے. یہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں ہم. جنگ حق کے لیے لڑ رہے ہیں، جنگ انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں، جنگ اتحاد کے لیے لڑ رہے ہیں، جنگ مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں. جو ہمارے ساتھ بربادی ہوئی، مستقبل میں آنے والی نسلوں کے ساتھ وہ بربادی نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. آپ کا اور مجلس اتحاد المسلمین کو ہی جانا چاہیے. ہم کو جیت کی کوئی لالچ نہیں ہے، ہم کو اتحاد بتانا ہے. نرمل میں آج تم اگر یہاں سے کارپوریٹرز کو کامیاب کریں گے تو انشاءاللہ تعالی نقیب ملت 30 اپریل کو ایسا آپ کو تحفہ دیں گے، وہ طے کریں گے. یہ 30 مارچ کا جو رزلٹ آئے گا یہاں سے کارپوریٹرز کا، ہو سکتا تمہارے اتحاد کا تم مظاہرہ کریں گے اور نقیب ملت تحفے میں تم کو یہاں کا MLA بھی دیں گے. سوچو نوجوانوں، وہ دن کیسا رہے گا؟ ارے 65 سال سے ناریل آپ پھوڑ رہے، 65 سال سے پد یاترا میں جا رہے، 65 سال سے جکڑے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، لٹے ہوئے ہیں، بیزار آ گئے. اب 65 سال کی اس لڑے ساتھی کو 65 دن میں دور کر دیں گے. تم کو یہ کارپوریٹر جتنے جماعت کھڑا کر رہی ہے، ایک کے گھروں میں جانا ہے اور ایک کے گھروں میں جا کر یہ اتحاد کا میسج دینا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد